السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک بھائی نے سوال کیا ہے کہ حضرت اللہ نے شراب کو ایک ہی بار میں حرام کیوں نہیں کیا؟ شراب حرام ہے تو اللہ نے ایک ہی بار میں کیوں نہیں کر دیا حرام؟ یہ کئی بار اس کا حکم آیا، سورہ مائدہ میں ہے اور اس کے علاوہ بھی کئی آیتوں میں ہے کہ کئی بار۔ تو دیکھیے ایسا ہے، اللہ نے قرآن میں ایک جگہ فرمایا لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا، ہم کسی جان پر اتنا بوجھ نہیں ڈالتے کہ وہ اس کو برداشت نہ کر سکے۔ شراب کا میٹر یہ ہے کہ یہ ایک عادت ہے، ایک نشہ تھا۔ اس کو ابتدائی دور میں، ابتدائی زمانے میں جب اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اعلان نبوت کیا تو اس وقت ابتدائی دور میں یہ اکثر لوگ پیا کرتے تھے، اس لیے کہ کسی بھی چیز کو حرام قرار دینے کے لیے اس کی حرمت کا ثابت ہونا ضروری ہے، نجائز ثابت کرنے کے لیے اس کے نجائز کا ثبوت ہونا ضروری ہے، اور اگر کسی کا نجائز ہونے کا ثبوت نہیں آیا تو وہ پہلے سے ہی جائز ہے۔ تو چونکہ شراب پہلے سے پی جاتی تھی، اہل عرب میں یہ ایک رواج تھا شراب پینے کا، پیتے تھے، تو اس میں صحابہ بھی پی لیا کرتے تھے بہت سے، چونکہ اس کی حرمت یا اس کے نجائز ہونے کی یا اس کے منع میں کوئی آیت نہیں آئی تھی۔ لیکن جب قرآن کی آیت آئی تو ایک دم اس کو حرام اس لیے نہیں کیا گیا کہ یہ عادت تھی، لوگ بہت دنوں سے اس عادت میں مشغول تھے، بہت دنوں سے لوگوں کی عادت تھی، اور نشہ ایک ایسی چیز ہے کہ یہ چھوڑنا بڑا مشکل ہے، اس کی عادت جلدی نہیں چھوٹتی۔ چائے کی عادت نہیں چھوٹتی تو یہ نشے کی جلدی نہیں چھوٹے گی، تو یہ ایک رفتہ رفتہ چھوٹتی ہے۔ آج ڈاکٹر سے بھی پوچھیں وہ بھی یہی کہتا ہے رفتہ رفتہ کم کرو، سمجھ رہے ہیں آپ؟ کم نیند کی گولیاں ڈاکٹر کسی مریض کو دیتا ہے، پھر وہ جیسے جیسے اس کا مرض صحیح ہوتا ہے تو وہ ویسے ویسے گولیوں کی پاور کم کم کرتا چلا جاتا ہے۔ تو ایسے ہی اللہ نے پہلے اگر ایک دم اس کو حرام قرار دے دیا جاتا تو ظاہر سی باتیں ہو سکتا ہے کہ بہت سے لوگ نہ بھی چھوڑتے، چونکہ ان کی عادت تھی پینے کی، تو یہ عادت ایک بار میں نہ چھوٹتی، تو اس لیے پھر وہ اگر نہیں چھوٹتی تو گناہوں میں شامل ہوتے۔ اور رب کی رحمت دیکھیے، رب نہیں چاہتا کہ میرا بندے پہ میں کوئی ایسا حکم نازل کروں، ایسا حکم مسلط کروں کہ وہ اس حکم کو نہ مان پائے اور وہ گناہوں میں شامل ہو جائے۔ رب کی رحمت نہیں چاہتی۔ کتنی مہربان ہے اپنے بندے پر رب کی رحمت، اس لیے اللہ نے اس حکم کو کئی بار میں کر کے حرام کیا، منع کیا، پھر منع کیا، پھر منع کیا، پھر نجائز کی حکم آیا، اور اس کے بعد میں پھر اس کو لاسٹ میں حرام کر دیا گیا۔ اس لیے کہ جب منع ہوا تو لوگوں نے کم کیا، پھر اور منع ہوا اور کم کیا، اور منع ہوا اور کم کیا، عادت چھوٹتی چلی گئی، اور لاسٹ میں جا کے کیا ہے اس کو بالکل حرام قرار دے دیا۔ تو یہ اللہ کی ذات ہے اور اللہ کی رحمت ہے کہ اپنے بندوں پہ کتنا مہربان ہے میرا رب۔ ذرا غور کریں کہ ایک بار میں کر دیتا تو ہو سکتا ہے نہیں چھوٹتا۔ ابھی کوئی بیڑی پیتا اس سے آج ہی کہ تو بالکل نہیں پینا ہے، تو ایک دم چھوڑنا بڑا مشکل ہے اس کے لیے۔ اگر وہ دن میں 10 بیڑیاں پیتا ہے تو 8 کر دے، 6 کر دے، 4 کر دے، 2 کر دے، 1 کر دے، پھر وہ ختم کر دے، ہے نا؟ اس طریقے سے ہی جو آج کے نشے والے لوگ ہیں بہت سی چیزوں کا نشہ کرتے ہیں شراب کے علاوہ بھی، حالانکہ نشہ حرام ہے، لیکن جیسے بیڑی، سگریٹ ہے، گٹکا ہے، پان، تمباکو ہے، بہت سے لوگ کہتے ہیں ہم چھوڑنا چاہتے ہیں حضرت نہیں چھوٹتا۔ تو وہ قرآن سے سبق لیں، اللہ کے اس فرمان سے سبق لیں، سبق لیں، اور وہ کیا کریں؟ رفتہ رفتہ چھوڑ دیں۔ کوئی ایک دم اگر چھوڑنا چاہے، اگر اتنی طاقت ہے اس کے اندر تو سبحان اللہ، وہ آزمائے اپنی طاقت و اپنی ہمت کو، ہم اسے مبارکباد پیش کرتے ہیں۔ لیکن اگر وہ نہیں چھوڑ پا رہا ہے تو وہ رفتہ رفتہ اس نسخے پر عمل کر لے، انشاءاللہ چھوٹ جائے گا۔ میں یہ بیڑی سگریٹ کی بات کر رہا ہوں، شراب کی نہیں بات کر رہا۔ شراب حرام ہے، وہ تو جب حرام ہو گئی تو وہ تو فوراً چھوڑنا ہے۔ آپ کبھی کہیں کہ حضرت کہ شراب اس کا مطلب رفتہ رفتہ چھوڑنا، تو پھر تو جب پیو گے وہ جب حرام ہے۔ میں بیڑی سگریٹ کی بات کر رہا ہوں، یہ رفتہ رفتہ چھوڑ دے۔ شراب کے لیے تو اب قرآن میں حرام کی آیت فائنلی طور پر نازل ہو گئی، تو جس دن سے فائنلی طور پر لاسٹ آیت اس کے حرام ہونے پر نازل ہوئی، اسی دن سے شراب بالکل حرام، اب بالکل ختم ہو گئی۔ اب آپ ایک قطرہ نہیں پی سکتے، پئیں گے تو حرام ہے۔
سمجھ رہے ہیں؟ بس یہی وجہ تھی اللہ نے جو اس کو رفتہ رفتہ کر کے حرام کیا۔ اللہ اس سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔